السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 64۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر یقیناً جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، جاؤک، وہ آپ کے پاس آتے، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، وہ اللہ سے معافی طلب کرتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور ان کے لیے رسول بھی بخشش طلب کرتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، البتہ وہ اللہ کو پاتے بہت توبہ قبول کرنے والا رحم کرتے۔ اس آیت میں پہلی حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی، ہم جس رسول کو بھی بھیجتے ہیں اس کو بھیجنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ جو لوگ رسول کی اطاعت نہیں کرتے، چاہے وہ رسول کے آنے کے جشن منائیں، چاہے وہ رسول سے محبت کے دعوے کریں، انہوں نے اصل مقصد کو پورا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول کی اطاعت اصل ہے۔ رسول کی جو بندہ اطاعت نہیں کرتا اس کی محبت کوئی محبت نہیں ہے، کیونکہ واضح طور پر حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی، یعنی کہ جس نے میری سنت سے محبت نہیں کی اس نے میرے سے محبت بھی نہیں کی۔ یہ بڑی واضح حدیث ہے، مطلب اس کا واضح ہے۔ ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ساری امت میری جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے کہا ومن ابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری اطاعت نہ کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اصل رسول کے ساتھ محبت، اصل رسول کی بعثت کا مقصد اس کی اتباع، اس کی اطاعت، اس کی پیروی کرنا ہے۔ آج لوگوں نے مقصد ہی الٹ کے رکھ دیا، سال بعد ایک جشن مناؤ، سال بعد جھنڈیاں لگاؤ، جھنڈے لگاؤ، زبانی نعرے لگاؤ اور دعوے کرو اور تم سچے آج کے رسول بن گئے۔ یہ تو مقصد ہی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اس کے اندر ایک اشارہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رب کی ذات رسول کی ذات سے تو بہت اونچی ہے۔ جو لوگ اللہ کے نبی کی ذات میں اتنا غلو کرتے ہیں، اتنا غلو کرتے ہیں کہ وہ رب کی ذات کو نعوذ باللہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، ان کے لیے یہاں پر نقطہ ہے، رسول کی اطاعت ہے مگر اللہ کے حکم سے، اشارہ اس بات کی طرف ہے رب کی ذات بڑی ہے۔ اور کئی لوگ آپ دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر، ان کی زبانوں پہ مدینہ مدینہ مدینہ، اللہ کی قسم ہمیں مدینہ مکے کے بعد سب سے زیادہ آتا ہے، لیکن ایک بات ہے، تمہارے منہ پر مکہ کیوں نہیں آتا؟ مکہ وہ شہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں سے نکالا گیا تو آپ نکل رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انت احب البلاد الیہ، تو شہروں میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے مجھے، لیکن تیرے جو رہنے والے ہیں وہ مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے، اگر مجھے یہ لوگ یہاں سے نہ نکالتے تو میں نہ نکلتا۔ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں مکہ کے بارے میں، اور خیر بقاع الارض، زمین کے ٹکڑوں میں بہترین ٹکڑا وہ مکہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے چنا۔ اور ان کی جہالت کا انداز یہاں تک ہے بعض لوگوں کی کہ وہ دعائیں بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ آپ کو مدینے کا حج کروائے۔ یہ غلو ہے، اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے، اور غلو جو ہوتا ہے یہ جرم ہوتا ہے، یہ نیکی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کا مقام آپ کے دلوں میں ہے ہی نہیں، الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے۔ تیسری بات، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس میں منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے،
تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ اللہ کے رسول کے پاس آتے اور آپ کے پاس آ کر ایک تو اللہ سے خود معافی مانگتے، پھر اللہ کے رسول بھی ان منافقوں کے لیے اللہ سے معافی مانگتے۔ لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یہ اللہ کو پاتے بہت توبہ قبول کرنے والا رحم والا۔ یہ بات اس دور میں کہی گئی۔ کچھ لوگوں نے اس آیت مبارکہ کو یہ کہہ کر اس کا معنی بدل دیا، کہتے ہیں جی اس کا معنی یہ ہوا کہ اب جو بھی اللہ کے رسول کی قبر پر جائے گا، وہاں پر جا کر اللہ کے رسول کے روزے پر حاضر ہو اور آ کر کہے کہ اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ اس سلسلے میں وہ ایک کمزور قسم کی روایت جو ابن کثیر نے ذکر کی اور نووی بھی اس کو اپنی کتاب میں لے کر آئے، وہ لے کر آتے ہیں جی ایک دیہاتی آیا اور اس نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آ کر توبہ کی، استغفار کیا اور کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر تم رسول کے پاس آؤ تو وہ تمہارے لیے استغفار کرے گا اللہ سے، میں اللہ کے رسول آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے ایک شخص کے خواب میں آئے، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا اس سے کہہ دو کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ دیکھیں ہمیں حیرت اس بات پہ ہوتی ہے، جب یہ لوگ کسی عقیدے کو نہیں مانتے تو قرآن کی صریح آیتوں کا انکار کیے جاتے ہیں۔ قرآن صریح کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں علم غیب نہیں جانتا، یہ کہتے ہیں نہیں جانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، غیب کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں، وہ اللہ کے پاس ہے، کہتے ہیں نہیں آپ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دو انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، کہتے ہیں نہیں ہدایت دیتے ہیں اللہ کو۔ الغرض قرآن جو کہے انہوں نے الٹا ہی چلنا ہے، نہ ماننے پہ آئیں تو قرآن کی بھی نہیں مانتے، حدیث کی بھی نہیں مانتے، لیکن اگر اپنے مطلب کی ملے تو وہ کوئی واقعہ ہو جس کی اصل بھی کوئی نہ ہو، کہتے ہیں دیکھا یہاں سے عقیدہ ثابت ہو۔ حالانکہ خود کہتے ہیں عقیدہ ثابت ہونے کے لیے متواتر ہونا ضروری ہے۔ متواتر کیا ہوتا ہے؟ یا قرآن کی بات ہو یا حدیث ہو جس کو بہت زیادہ راویوں نے بیان کی، تو یہاں پر تو نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، ایک شخص کا واقعہ دیہاتی کا، اور وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ یہاں سے عقیدہ ثابت کیا جا رہا ہے، کسی سے ثابت نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آ کر یوں استغفار کیا۔ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، اس کے بعد صحابہ کرام ہیں، کسی سے ثابت نہیں کہ وہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی قبر پہ آیا ہو اور کہا اللہ کے رسول آپ اللہ سے کہیے ہمیں معاف کر دیں۔ امہات المومنین میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے سے آپ کی زندگی کے بعد غلطیاں ہوئی ہیں، آپ اللہ سے کہیں ہمیں معاف کر دیں۔ یہ واقعہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں جی کیا عمل نہیں ہو سکتا؟ بھائی نہیں ہو سکتا۔ واضح طور پر قرآن مجید کے اندر جو ذکر ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس آنے کا ہے، اور کسی سے ثابت نہیں ہے کہ آپ کی وفات کے بعد بھی صحابہ میں سے کوئی آپ کی قبر پر آیا ہو اور اس طریقے سے آ کر آپ سے مانگا ہو، ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کی غلط تفسیر کرنا اور لوگوں کو اس طرف لے کر آنا کہ جی اللہ کے نبی کی قبر پہ جائیں اور آپ سے جا کر معافی مانگیں، دیکھیں معافی اللہ سے۔ ہم کہتے ہیں کہ محسن انسانیت، اللہ کے مخلوقات میں سب سے عظیم شخصیت، سب سے پاکیزہ شخصیت، سب سے علم میں بڑی، تقوی میں بڑی، ہر چیز کے اعتبار سے بڑی شخصیت، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد جس کا مقام ہے ساری مخلوقات میں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس میں اتنا غلو کریں کہ اللہ کے مقام کے ساتھ ملا دیں، یہ اس کا مطلب قطعا نہیں۔ یہ لوگ یہی چاہتے ہیں، غلط ملت کرتے ہیں، استغفار اللہ سے مانگنی، بخشش اللہ سے مانگنی۔ یہ آیت مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ تھی۔ اب کوئی شخص اگر ایسا کرتا ہے تو اس کو جواز پر دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ لوجد اللہ تواب الرحیم، اگر وہ آتے تو وہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔